ویلکم ٹو نیوز لائن. آئی ایم رانا مبشر جی. آج بہت اہم خبر اور ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ وچ اکرڈ ان لاہور. دے ور لائک 2 بام بلاسٹ. 2 بلاسٹ ہوئے لاہور کے اندر. ایک تو ہوا ایف آئی اے کی بلڈنگ میں صبح 9:25 پہ, جس پہ 8 سٹوری بلڈنگ جو تھی 8 منزلہ بلڈنگ جو تھی وہ crumbled like anything or it's no more sort of there. اور اس میں کوئی 11 ایف آئی اے کے آفیشلز جو سے ہیں ان کی ہلاکت کی ابھی تک اطلاع ملی ہے جی. اور اس کے علاوہ کچھ نیبر میں ایک اور جگہ پہ ماڈل ٹاؤن میں پھر ایک اور بلاسٹ ہوا. ایک آفس کے اندر وہ بلاسٹ ہوا اور اس میں بھی کافی لوگ جو سے ہیں وہ مارے گئے. اس کے علاوہ وہاں پہ کافی ایمرجنسی ڈکلیئر رہی. لوگوں کی بڑی پرابلمز رہی. ہاسپٹلز کے اندر دیر واز لائک ایمرجنسی آل اوور لاہور. ریڈ الرٹ تھرو آؤٹ پاکستان رہا اور اس میں ہر جگہ پہ ایون منسٹری آف انٹیریئر اسلام آباد میں انہوں نے وہاں پہ آرڈرز پاس کیے اینڈ ایون دا فیڈرل گورنمنٹ پاس دا آرڈرز کہ اپنی الرٹس کے ریڈ الرٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ جہاں پہ بھی سیکیورٹی فلاز ہیں ان کو ٹیک کیئر کیا جائے اور اس کو 100% پروف بنانے کی کوشش کی جائے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم سوئسائڈ بامرز جو سے ہیں ان سے آپ کی 100% سیکیورٹی آپ کو نہیں مل سکتی. اینی ویز دا گورنمنٹ از ٹرائنگ اٹس بیسٹ کہ کسی طریقے سے جو سی ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور یہ سوئسائڈ بامز جو سے ہیں ان کی جو سی جس طریقے سے یہ ہو رہے ہیں اور ابھی ان کی رفتار لاہور میں اور پنجاب میں جس طریقے سے بڑھ رہی ہے ان کو ٹیک کیئر کیا جائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ اس پہ بات کریں گے, کچھ کالز لینے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس وقت کالز کا سلسلہ ایسے ہے کہ ایوری ون از سو بزی ان دا منسٹری آف انٹیریئر ان اسلام آباد اینڈ دیئر ریسپیکٹیو ڈپارٹمنٹس کہ ان کو ان سے بات کرنا تقریباً مشکل ہوا ہے. اینی ویز وی ہیو گاٹ امتیاز احمد شیخ صاحب پی ایم ایل ایف سے ہیں. ارباب رحیم صاحب کے دور میں وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اس وقت. ارباب رحیم صاحب کے دور میں جو سی ایم سندھ تھے انہوں نے کچھ کرپشن کے چارجز ان پہ لیول کیے تھے. ان کی آج ہی ہیز بین ایگزونریٹڈ فرام دوز چارجز ٹوڈے. ان کو ہم نے اسٹوڈیوز میں بلایا. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان امتیاز صاحب. تھینک یو رانا صاحب. بہت عرصہ آپ نے میرے خیال میں یو ور گیون ٹف ٹائم. 3 سال جی. 3 سال. تو سب سے پہلے تو میں اس پہ افسوس کر لوں, یہ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ جو لاہور میں بے گناہ لوگ شہید ہوئے, مارے گئے, اور یہ سلسلہ اللہ جانے کب بند ہوگا. بہرحال میں مطلب یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں ان کے لیے دعا مغفرت کریں. اور جس طرح گورنمنٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ 100% سیکورٹی پروف سسٹم لگایا جائے, تو یہ اللہ کرے ہو. ڈپارٹمنٹس کاغذوں پہ لکھ دیتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے. تو اس کو آئی وڈ سے کہ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ شوڈ انشور کہ یہ چیز لازمی ہونی چاہیے تاکہ جتنا نقصان روک سکے وہ روک لیں. ابھی جو نئی چیز ہم نے دیکھ رہے ہیں, جو نئی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لاہور جو ہے اس کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. یہ دوسرا تیسرا واقعہ ہے لاہور میں. نیول وار کالج میں پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا, پھر یہ انسیڈنٹ ہوا ابھی. سو دے لائک ان دا پاسٹ لائک فیو ڈیز کافی یہاں پہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. یہ وار اگینسٹ ٹیرر جو سلسلہ چل پڑا تھا ہمارا کئی سال پہلے, وہ اب بارڈروں سے ہوتا ہوا ہمارے شہروں میں آ گیا ہے. اور لاہور ور کمپیریٹیولی سیف. وہاں مطلب کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا تھا, لیکن انفارچونیٹلی 2-3 بڑے واقعے وہاں لاہور میں ہوئے ہیں اور سب سوئسائڈ بمبرز ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری جو اوور آل پالیسی ہے وار اگینسٹ ٹیرر کی, اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. کیا کرنا چاہیے اس پہ لیٹ اس ٹاک وتھ پیپل جو بھی وہاں کنسرن لوگ ہیں. ٹرائبل ایریاز میں اتنی مار دھاڑ ہماری ہوئی ہے. جرگے تو ہوتے ہیں وہاں, جرگے افیکٹو نہیں ہے. مطلب سوچنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, کیونکہ اس کا حل وہیں سے نکلے گا, بات چیت سے نکلے گا اور اسی علاقوں سے نکلے گا جہاں سے لوگ آتے ہیں. کیونکہ یہ تو کنفرم انفارمیشن ہے کہ وہیں سے آتے ہیں لوگ. بچوں کو وہ مطلب اتنا معاف, ان کا ذہن معاف کر دیتے ہیں کہ وہ کچھ اور نہیں سوچتے اور آ کے صرف اس طرح کا کوئی کام کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ابھی فرنٹیئر میں نئی گورنمنٹ بھی آئی ہے
ان کو بھی اور جو باقی لیڈرشپ ہے ان کو بھی بٹھا کے مطلب بات چیت کے ذریعے کچھ چیز کریں. بٹ دین اگین I'm sorry I'm cutting you over here امتیاز صاحب, لیکن جو پچھلے کچھ عرصے سے طریقہ کار وہاں پہ اپنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جرگے بھی ہو رہے ہیں, جیسے میں نے جی ہوئے ہیں جرگے, کافی ہوئے ہیں بتایا آپ کو, لیکن وائی آر دے ناٹ بینگ سو افیکٹو؟ دیکھیں اب یہ تو جو مطلب یہ پورا ارینجمنٹ کرتے ہیں یا پورا سسٹم چلا رہے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوگا کہ کہیں تو خامی ہے جو مطلب ابھی تک فورس سے بھی وہ چیز قابو نہیں آ رہی, اور وہ جو ڈائلاگ کے ذریعے شروع کیا ہے کہیں ہمارے سسٹم میں ہمارے طریقہ کار میں کہیں کوئی کوتاہی ضرور ہے جو کہ ہم اس چیز کو پہنچ نہیں پا رہے ہیں. تو ہمیں مطلب جو پیپل ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ان کو سوچنا چاہیے کہاں کوتاہی ہے, کہاں کمی ہے. اس کے لیے مطلب یہ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی آ رہی ہے کنٹری میں, الیکشنز بھی ہو گئے ہیں, ان کو بھی انوالو کریں, ایم این ایز, ایم پی اے, سینیٹر جو ان علاقوں کے ہیں خاص طور پہ ان کو انوالو کریں اور ان سے سجیشنز لیں, شاید کوئی راستہ نکل آئے. ٹھیک, ایفرٹ شوڈ بی آن. اوکے, اچھا یہ کیا آپ پہ اتنے پرابلم ہو گیا آپ کے ساتھ, 3 سال آپ نے اتنا ٹف ٹائم گزارا, اور یہ ارباب رحیم صاحب کے ساتھ جو چیف منسٹر سندھ تھے ان کے ساتھ کیا ڈفرینسز ہو گئے تھے آپ کو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آج اللہ کے حضور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں اللہ کا کہ جو 3 سال پہلے ایک بہتان اور الزام, کئی الزامات مجھ پہ لگے. کیا الزامات کیا تھے؟ کرپشن کے بھی تھے, مرڈر بھی تھا, کڈنیپنگ بھی تھی, اچھا, اور کلاشنکوف سے فائرنگ بھی تھی, راکٹ لانچر کا فائر بھی تھا, اور پتہ نہیں کیا کیا تھا. اور سب سے زیادہ موبائل فون کی چوری کا کیس بھی تھا. یہ تو بہت بڑے دہشت گرد آپ. بس پھر وہ جج بھی یہی کہتے ہیں کہ جی یہ کوٹیں تو دہشت گردوں کی ہیں, آپ یہاں کہاں آ گئے. ہم نے کہا ارباب کی مہربانی ہے. اچھا, اور اس وقت کی جو اسٹریٹ کرائم میں بھی آپ, اسٹریٹ کرائم میں میرا نام ڈال دیا انہوں نے. شکارپور میں میں نے موبائل فون, کیا ہے کیا تھے آپ, ڈان تھے کیا تھے آپ؟ آئی ڈونٹ نو, یہ ارباب بتا سکتا ہے بہتر. اچھا, تو آج اللہ کی مہربانی سے 3 سال پہلے جو کیسز میرے پہ کرپشن کے چارجز لگا کے بنائے, جس پہ پرائم منسٹر کی انسپیکشن ٹیم جنرل فاروق جو کہ بہت ہی اچھی ریپوٹیشن کا شخص ہے اور بہت ہی اپرائٹ قسم کا جنرل ہے, ہی کیم ہیئر, اس نے انکوائری کی, اس نے بھی مجھے ایگنوریٹ کیا تھا. اور جس کی پھر نشاندہی پھر جو رپورٹ کی چودھری شجاعت حسین اور پرائم منسٹر, اس وقت کے پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب نے بھی بیٹھ کے کی تھی, لیکن اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اچھا, تو آج وہ کیس چلتے چلتے آج اللہ کی مہربانی سے جو اسپیشل جج اینٹی کرپشن ہے اس نے آج فیصلہ دیا. اور 3 کیسز تھے, ان کیسز تمام کیسز میں کرپشن کے, ان میں مجھے آج انہوں نے ثبوت نہ ہونے اور وہ الزامات ثابت نہ ہونے کی بنیاد پہ مجھے انہوں نے آج اس میں سے آزاد کیا اور کہا کہ کیس جھوٹے تھے اور وہ کیس آپ پہ ثابت نہیں ہوتے. اچھا, میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور وہ جو جنگ 3 سال پہلے میں کھڑا ہو گیا تھا اور الزام نہیں مانے تھے میں نے, کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ اب چھوڑیں, دفع کریں, معاملہ آپ کا صحیح کرتے ہیں لوگوں نے بیچ میں. تو میں نے, کیونکہ یہ غلط الزام تھا تو ارے آپ کو ڈان بنا دیا انہوں نے, آپ معاملات کیسے ختم کرتے ہوئے؟ بس پھر وہ میں کھڑا ہو گیا. نارملی لوگ چیف منسٹر کوئی اٹیلین مافیا تھے آپ, کیا تھے؟ سب یہ تو وہ بتا سکتے ہیں بہتر. تو آج یہ اللہ نے مہربانی کی ہے اور مجھے اس رخ اختلافات کیوں ہوئے, کوئی ریزن ہوگا؟ پاور گیم, مطلب ارباب پاور کیا, he was feeling threatened from you or what? Definitely he was feeling threatened, اور اس کو یہ خطرہ تھا کہ اس کی اپنی نااہلی کی وجہ سے میں شاید آ گیا جاؤں, حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. کیونکہ پاور پالیٹکس میں مجھے پتا ہے کہ پاور کس طرح ٹرانسفر ہوتا ہے, کہ کس طرح ہوتا ہے. پارٹی کا فیصلہ تھا. He was feeling insecure. He was feeling insecure. Okay. اس نے کہا کہ ایک ایسے آدمی کو جو کہ شاید میرے لیے کبھی خطرہ بن جائے, اس کو میں پولیٹیکل اس انداز میں خراب کروں تاکہ مطلب اس کا راستہ خراب ہو جائے. لیکن اللہ کو, اس کو کچھ اور منظور تھا, اللہ کو کچھ اور منظور تھا. ٹھیک, آپ کو بیکنگ نہیں ملی تھی اس وقت کیو کی لیڈرشپ سے, اس لیے آپ نے کیو چھوڑ دی, یا کیا وجہ تھی؟ دیکھیں اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ اتفاق سے یہ چلتا رہا سلسلہ, بیچ میں کوششیں ہوتی رہیں, انکوائریاں ہوتی رہیں, یہ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا, لیکن کوئی اس کا حل نہیں نکلا. پھر اس دوران ایک ہمارے ایم پی اے تھے شکارپور سے, ہماری کانسٹیٹوئنسی سے, آغا طارق مرحوم, ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر وہاں بائی الیکشن ہوا, تو میرا بھائی وہاں اس نے کانٹیسٹ کیا. تو یہ پارٹی کا پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود اس نے ہماری مخالفت کی وہاں. اچھا, اور پوری اپنی مشتری استعمال کی, اور ہم جیتا ہوا الیکشن اس نے ہمیں ہرانے کی کوشش کی. اس پر میں نے احتجاج کیا, اور پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں پھر میں چودھری شجاعت صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا جی اس طرح نہیں چل سکتے. پھر میں چھوڑ کے پھر میں, چودھری شجاعت صاحب نے آپ کو کیا بولا؟ چودھری صاحب نے یہ کہا کہ میں جس کی مدد نہیں کر سکتا اس کو میں روک بھی نہیں سکتا. کیا کہتے تھے؟ جس کی میں مدد نہیں کر سکتا میں ان کو روک بھی نہیں سکتا, پارٹی میں کہ رک جائیں.
کہ رک جائیں. جی مطلب کہ آپ کی مدد نہیں کر سک رہے تھے وہ, جی اس لیے انہوں نے آپ کو کہا کہ میں آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں, مرضی سے فیصلہ کریں, اگر آپ جانا میں ان کا چاہیں بہت تو آپ شکر گزار ہوں. چلے جائیں. چودھری صاحب نے ہماری اپنے حتی الامکان بہت کوشش کی ہماری مدد کرنے کی, میں ان کا شکر گزار ہوں. وہ میں مطلب ان کا ہم پہ احسان ہے کہ جتنا بھی وہ کر سکے انہوں نے کیا. پریزیڈنٹ صاحب کی نوٹس میں یہ بات آئی تھی؟ جی ہاں, میں نے ان کو پرسنلی بتائی تھی. پھر اس کے باوجود بھی وہاں سے کوئی ایکشن نہیں ہوا. ٹھیک. اچھا, ابھی یہ ایک مسئلہ یہ پڑ گیا کہ اس کے بعد آپ پہ ایلیگیشنز لگ گئے, آپ پہ کیسز بن گئے اور یو لائک فیس دوز چارجز. اچھا, یہ جب ساری چیزیں ہو رہی تھیں, پارٹی کے ساتھ بھی تھے آپ, کیو لیگ کے ساتھ تھے آپ دونوں, ارباب رحیم اور آپ دونوں اکٹھے بھی رہے, پھر اس کے بعد پارٹی بھی آپ کے ساتھ تھی, پھر آہستہ آہستہ ودرا کرنی شروع کر دی سپورٹ پارٹی نے بھی, اور بقول آپ کے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. سو دین یو ور لیفٹ nowhere, right? مطلب میں نے فیصلہ کیا تو you were hanging in the air with no support and you faced the charges yourself in the court, in the normal courts of law, in the normal court, but there was no support from Q League leadership or the presidency. جی ٹھیک. اچھا, ارباب رحیم صاحب اس وقت آپ کے خلاف پریس کانفرنسز بھی کرتے تھے. جی ہاں, ٹھیک ہے, آپ نے بھی کی. ٹھیک ہے, there was a time when you people were like gelled together, you were like together like anything, اور اس کے بعد یہ ڈفرینسز آ گئے. آج کیا سچویشن ہے؟ ہاں جی, میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل میں ہوں, اور پالیٹکس سندھ کی اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال, اس میں ہم اور ہماری پارٹی کوشش کر رہے ہیں پارٹ پلے کریں, جو نارمل طریقہ ہوتا ہے پاکستان کی پالیٹکس کا, سندھ کی پالیٹکس کا, اور اپنے حلقے میں اپنے علاقے میں وی ول گیو ٹائم, اور اب دیکھیں گے صورتحال کس طرح بنتی ہے. ویٹ اینڈ سی والی صورتحال ہے اس وقت پورے ملک میں, اور تمام گروپس دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کہاں جاتی ہے اور کس طرح کی حکومت بنتی ہے اور کیا صورتحال ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہی کوئی پارٹیاں فیصلہ کریں گی. ویٹنگ اینڈ واچنگ. اوکے, ارباب رحیم صاحب کے خلاف آپ اب حق عزت کا دعویٰ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی. میں اپنے وکیلوں سے, اپنے جو قانونی ہمارے دوست ہیں اور ہمارے سیاسی دوست ہیں, ان سے ہم مشوروں میں ہیں کہ ہم کیا اس پہ ایکشن لیں, کیونکہ یہ ہماری زندگی میں بہت بڑا ایونٹ ہے آج, کہ وہ کیسز جس کے لیے ٹی وی چینل پتہ نہیں کیا کیا, کتنے سرکاری وکیل, کتنے لاکھوں روپے اس کی فیس اسپیشل رکھی گئی, اور پورا انتظامیہ اور اس کا سیکرٹری ٹو سی ایم اس وقت کا چیئرمین اینٹی کرپشن اس چکر میں تھا کہ میں آئی جی بن جاؤں امتیاز کے خلاف کیس بنا کے. اسد اشرف ملک اس وقت اومبڈس مین ہے, اس نے بھرپور کوشش کی اپنی کہ ہمیں انوالو کرے, لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا, وہ ثابت نہ کر سکے. چیزیں ایسی تھیں ہمارے پاس, ڈاکیومنٹری ایویڈنس ایسا تھا کہ وہ ہمیں ثابت نہ کر سکے, اور تھا بھی نہیں. میں اس وقت منسٹر ریونیو تھا, لینڈ یوٹیلائزیشن کا, میں منسٹر بھی نہیں تھا. کہ آپ کا یہ الزام تھا کہ آپ زمینیں الاٹ کرتے رہے. میں زمین دینے کی میں اختیار میرے پاس تھا نہیں, وہ محکمہ ہی میرے پاس نہیں تھا, وہ محکمہ بھی چیف منسٹر کے پاس تھا. ٹھیک. اب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ نیب اور جو باقی ادارے ہیں, وہ جو ہم نے اس وقت ایلیگیشنز لگائے تھے, جو ہم نے اس وقت ڈاکیومنٹری ایویڈنس نیب کو دیے تھے, اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. کس کے خلاف تھی؟ ارباب کے خلاف. ارباب کے سیکرٹری تھا چودھری محمد علی, جو اس کا فرنٹ مین تھا. فرنٹ مین سے کیا ہے مطلب اب اس میں تفصیل میں جائیں گے تو بہت سی چیزیں ہیں, لیکن جو بھی اس کا بندہ تھا اس وقت وہی کام اس کا کرتا تھا. چودھری محمد علی. محمد علی, جی ہاں, سیکرٹری ٹو سی ایم تھا. سیکرٹری ٹو سی ایم, سیکرٹری ٹو سی ایم تھے چودھری محمد علی. وہ میں کہوں گا جی بقول آپ کے چودھری محمد علی ان کے سیکرٹری تھے سی ایم کے, وہ ان کے فرنٹ مین تھے. تو ان کے خلاف اور ارباب رحیم کے خلاف جو ہم نے الزامات اس وقت بھی ڈاکیومنٹری ایویڈنس نیب کو دی تھی, اس پر کارروائی ہونی چاہیے اور پورا تھورلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے پورا سلسلہ. تو یو ول کانٹیکٹ نیب اور نو؟ میں نے لکھا ہے ان کو. اب نیب پتہ نہیں کیوں نہیں کارروائی کرتی. کب لکھا آپ؟ میں نے کافی دن ہو گئے, ہم نے لکھا تھا, اور مجھے ان کا جواب بھی آیا تھا کہ وہ پروگریس میں ہے انکوائری ان کے خلاف. کس کو لکھا تھا آپ؟ میں نے چیئرمین نیب کو لکھا تھا. چیئرمین نیب کو لکھا تھا, اور چیئرمین نیب کی آپ کو رائٹنگ میں, جی ہاں, وہ ہے رائٹنگ آیا کہ دیٹ از ان پروسیس. اوکے, لیکن اس پہ ابھی تک کچھ ہوا نہیں. ہمیں پتہ نہیں چلا. کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے چیئرمین نیب کو لکھا تھا؟ 7-8 مہینے ہو گئے. 7-8 مہینے ہو گئے. اچھا, 7-8. وہ چیف منسٹر تھے. جی اچھا, اس وقت چیف منسٹر تھے. تو ابھی آپ نے دوبارہ کانٹیکٹ کیا نیب کو؟ نہیں, ابھی میں کروں گا, کیونکہ اب میرے لیے یہ مطلب جو آج بڑا یہ فیصلہ ہوا ہے کورٹوں کا, اور اس کے بعد میں مشورہ کر رہا ہوں کہ واٹ ٹو ڈو, اور سوچ سمجھ کے دوستوں سے, سیاسی دوستوں سے, اپنے ساتھیوں سے, وکلا سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی کارروائی کریں گے. ابھی جو آپ کو الیکشن میں شکست ہوئی, ان کی کیا وجوہات ہیں؟ لیکن ایک تو میں اپنے حلقے سے کھڑا نہیں ہوا تھا, وہاں میرا بھائی کھڑا ہوا تھا. اچھا, ہمارا فیملی ڈیسیجن تھا. ان کا کیا ہوا؟
تو وہ بھی نہیں جیتے. وہ بھی نہیں جیتے. اچھا. میں نے اصل کام شکارپور میں کیا تھا ٹھیک ڈیورنگ دا منسٹری اور منسٹری کے بعد بھی, لیکن پھر فیملی کا فیصلہ ہوا جس میں بھائی مانگ رہے. پھر مجھے صدر الدین شاہ جو ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں سندھ کے, انہوں نے مجھے پھر دوسرے حلقے سے ٹکٹ دیا اور مجھے کہا کہ تم لڑو. میں ریلیکٹنٹ تھا, میں نہیں جا رہا تھا کیونکہ میرے لیے علاقہ نیا تھا, لوگ نئے تھے, لیکن پھر بھی پارٹی کا فیصلہ تھا تو میں وہاں چلا گیا. پھر بھی میں نے اللہ کی مہربانی سے وہاں 24,000 ووٹ لیے اس طوفان میں, کیونکہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد سندھ کی صورتحال تو خاص طور پہ ڈفرینٹ ہو گیا, اور سندھ کے لوگوں نے جو اپنا فیصلہ تھا وہ پیپلز پارٹی کے حق میں دیا تھا. جتنے کینڈیڈیٹس میٹر نہیں کرتے تھے, لیکن وہ بے نظیر صاحبہ کو ووٹ گئے. ٹھیک, ان کے واقعے کے بعد ابھی جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے, مطلب کہ آپ کی پارٹی جو سی ہے نیشنل اسمبلی میں کس کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں ابھی تک جو صورتحال تھی, جو پرانے کولیشن پارٹنر تھے سب ساتھ ہیں آپس میں, ان کی میٹنگ میں ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز گئے تھے, لیکن یہ الٹیمیٹلی فیصلہ پیر صاحب پگڑا وہ کرتے ہیں, وہی کریں گے. جو مشاورت ہوگی باقی لوگوں سے وہ ضرور کرتے ہیں, پارٹی کے باقی جو اہم لوگ ہیں, لیکن فائنل فیصلہ ان کا ہوتا ہے. اب آگے ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, کیا صورتحال بنتی ہے, اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہاں ڈیلی صورتحال کوئی نئی رخ پہ جا رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا بن رہی ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو مخدوم امین فہیم صاحب کے ساتھ جو ڈفرینسز اچانک ایرپٹ ہو کے سامنے آئے ہیں, اس کے بعد ایک نئی صورتحال بن گئی ہے پارٹی میں, اور آنے والے دنوں میں وہ واضح ہوگی کہ کس حد تک مخدوم صاحب آگے جاتے ہیں, باقی لوگ کتنے کیا ہے پارٹی میں رہتے ہیں نہیں رہتے, اور پارٹی ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. ایک نورا کشتی تو نہیں ہو رہی ایک دم, اتنے ڈفرینسز کیسے ہو گئے مخدوم صاحب کے ساتھ؟ مخدوم صاحب کے ایک گروپ بن گیا, ایک چودھری احمد مختار کا گروپ بن گیا, ایک شاہ محمود قریشی کا گروپ بن گیا, یوسف رضا گیلانی کا گروپ بن گیا. کیا از دس لائک آئی واش اور واٹ؟ نہیں, میرے خیال میں آئی واش نہیں ہے. کوئی بھی پارٹی اس طرح کی چیز اپنے اتنے سینئر لیڈر کے ساتھ افورڈ نہیں کر سکتی. اور اس موقع پہ جنکچر پہ جب 10 سال کے بعد ایک سامنے نظر آ رہا ہے کہ دے آر گوئنگ ان ٹو دا پار, دے آر گیٹنگ پار, اور کولیشن گورنمنٹ بن رہی ہے, تو اپنی پارٹی کے ود ان رینک اینڈ فائل اتنا بڑا ایک ایشو کھڑا کر دیں کہ مخدوم امین فہیم جیسا آدمی ہو واز دا چیئرمین آف دا ARD, ہو واز دا چیئرمین آف دا 4 Ps جو تھے, اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلسلہ کر لیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جلدی جو ہوگی لیڈرشپ پارٹی کی, وہ تھوڑا بھی سینس پریویل کرے گا تو ختم کر لیں گے اس مسئلے کو. اوکے, ویل ٹیک اے بریک اوور ہیئر جی. we'll take a short break over here. We're trying our best to get hold of ارباب رحیم صاحب. ان کا سیل جو ہے بند مل رہا ہے, ان کے بھی ویو لینا چاہ رہے ہیں ہم, but we're trying our best. If we get hold of him, so we'll bring him on the line. We'll take a short break. We'll be back.